الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے ان تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون۔ یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آئی تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے۔ عنقریب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم انہیں برے عذاب کی سزا دیں گے، بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔ یہود و نصارہ، ان پر اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔ اہل عرب کہنے لگے یہود و نصارہ پر تو کتاب نازل ہوئی، اگر ہم پر بھی کتاب اترتی تو ہم پیروی کرتے۔ ان میں سے اکثر نے جھٹلایا، وہ تورات اور انجیل کی پیروی نہیں کی، انہوں نے روگردانی کی، لیکن اگر ہم پر کوئی ایسی کتاب اترتی تو ہم ضرور پیروی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے تھے، ہم تو عقل والے ہیں، ہم اپنی عقل سے ضرور ایمان لے آتے۔ انہوں نے اپنی عقل کو سب کچھ سمجھا اہل عرب نے، لیکن عقل انسان کو بعض اوقات اکثر دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ ہمیں اپنی عقل کو اسلام کے تابع کرنا چاہیے، نہ کہ اسلام کو اپنی عقل کے تابع کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، احکام ہیں اسلام کے جو ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی، لیکن ہمیں ماننے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو عقل میں نہیں آتی۔ یہ آسمان ہی دیکھیں، بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے۔ آپ 2 فٹ کی ایک چھت بغیر پلر کے کھڑی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا آسمان کھڑا ہے، اتنا بڑا سورج چل رہا ہے، آپ چاند کو دیکھیں، ستارے کو دیکھیں، یہ ہماری عقل میں یہ چیزیں نہیں آتی، اور اسلام کے احکام ہمیں ماننے ہی ہوتے ہیں۔ ایک جانور کو ذبح کرنا، عقل تو کہتی ہے کہ اس کو ہم نے قتل کر دیا، مار دیا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ تو مسلمان کے معنی ہوتے ہیں گردن رکھ دینے والا۔ جو اللہ رسول نے فرما دیا، آگے سے اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت، وہ پھر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ مسلمان کے معنی ہے گردن رکھ دینے والا، اعتراض کرنے والا پھر اکثر ایسے اعتراض کرتا چلا جاتا ہے کہ وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سیب جو ہے وہ اتنے بڑے درخت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس نے تربوز کو دیکھا، وہ اتنی سی بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ انسانی عقل ہے نا، اس نے کہا کہ یہ اتنا بڑا تربوز ہے، اسے اتنے بڑے درخت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یہ اتنا سا سیب ہے، یہ بیل کے ساتھ بھی ہوتا تو صحیح رہتا۔ اتنے میں اسے ایک درخت کے نیچے لیٹا اور اسے نیند آ گئی۔ اب وہ سو رہا تھا، کسی پرندے نے اس سیب کو کاٹا، وہ آ کر سیدھا اس کے منہ پر لگا۔ یہ اٹھ کر بیٹھا، اس نے کہا اچھا ہے کہ وہ تربوز نہیں تھا تو میرا سر ہی نہیں بچتا۔ تو انسان اعتراض کر دیتا ہے، طرح طرح کے اعتراض کرتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو، اس کے رازوں کو نہیں جانتا۔ تو اعتراض کرنے والے اعتراض کر کے اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ جو مسلمان ہو گیا اسے اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسے کہنا ہے آمنا وصدقنا، بس میں ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی، یہی ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔